الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين وقال نبينا وحبيبنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. معزز بزرگوں اور عزیز بھائیوں، یہ رجب کا بابرکت محترم مقدس مہینہ ہے۔ عموماً ہم انگریزی مہینوں کا نام جانتے ضرور ہیں، اسلامی مہینوں کے ناموں سے اس کا زیادہ علم ہمیں نہیں ہے۔ عموماً ہم لوگ رمضان، محرم ان مہینوں کو بڑی آسانی سے بول بھی لیتے ہیں، اس کا چرچا بھی ہوتا ہے۔ بقیہ سال بھر کے مہینوں کا تذکرہ آپس میں نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے اسلامی مہینوں کا علم بھی ہمیں نہیں ہے، جبکہ ان مہینوں کا تعلق اسلامی تعلیمات سے ہے، اسلامی احکامات کے ساتھ ہے۔ حج کب کریں گے؟ آج تک کسی نے نہیں کہا جنوری، فروری، مارچ، اپریل، کسی نے نہیں کہا۔ جس نے بھی کہا وہ حج کے مہینے میں کریں گے، جس کو عربی میں ذی الحجہ کہتے ہیں۔ اور آج تک کسی نے یہ بھی نہیں کہا کہ روزے کب رکھے جائیں گے، مئی، جون، جولائی میں، آج تک کسی نے نہیں کہا۔ جس نے بھی کہا کہ رمضان کے مہینے میں رکھے جائیں گے۔ کہ رمضان کون سا مہینہ ہے؟ کہ اسلامی مہینہ ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کون سے مہینے میں ہوئی؟ جنوری، فروری میں؟ کہ نہیں، یہ محرم میں ہے۔ کہ محرم کون سا مہینہ ہے؟ اسلامی مہینہ ہے۔ ہمارے نبی کی پیدائش کب ہوئی؟ آج تک کسی نے نہیں کہا کہ اپریل، مئی میں ہوئی۔ جس نے بھی کہا اس نے کہا کہ وہ ربیع الاول میں ہوئی۔ گویا اسلام کا تعلق جو کچھ بھی ہے وہ اسلامی مہینوں کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اور اسلامی بہت سارے عبادتیں اسلامی مہینوں کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ انہی مہینوں سے ان عبادتوں کی پہچان بھی ہوتی ہے۔ ایک مثال عرض کروں کہ ہر مہینہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا، ایام 20 کے روزے رکھا کرو۔ ہر مہینے کی چاند کی 13، 14، 15 یہ 3 تاریخوں کو روزہ رکھنا اللہ کے نبی کا حکم بھی ہے، بلکہ اسلام میں روزے فرض ہونے سے پہلے کی امتوں نے بھی، پہلے کی شریعتیں بھی اس کا لازمی طور پر حکم دیا کرتی تھی کہ ہر مہینے کے 3 روزے 13، 14، 15 کے رکھے جائیں۔ 13، 14، 15 کون سی ہے؟ انگریزی تاریخ کے؟ کہ نہیں، یہ چاند کی تاریخ کے اعتبار سے۔ اور چاند کی تاریخ کا جو تعلق ہے وہ انگریزی مہینوں سے نہیں ہے، بلکہ وہ اسلامی مہینوں کے ساتھ اس کا تعلق جڑا ہوا ہے۔ الغرض عرض یہ کرنا ہے کہ اسلامی مہینے یہ ان کا تعلق عبادتوں سے ہے، لہذا ان مہینوں کا نام اور ان مہینوں کی فضیلتیں، ان مہینوں کے آنے اور جانے کا علم مجھے اور آپ کو ہونا چاہیے۔ اسی لیے آقا دو جہاں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے روشنی میں حضرات علماء نے یوں فرمایا کہ چاند کی تاریخ کا یاد رکھنا یہ سنت علی الکفایہ ہے۔ سنت علی الکفایہ کا مطلب کیا ہے؟ اس کو سمجھنے کے لیے ہم فرض کو سمجھیں۔ ایک ہے فرض عین، ایک ہے فرض کفایہ۔ فرض عین 5 وقت کی 5 نمازیں ہیں،
اس کو لازمی طور پر ہر مسلمان کو پڑھنا ضروری ہے۔ یہ ہے فرض عین جسے کہتے ہیں۔ ایک ہے فرض کفایہ جیسے جنازے کی نماز ہے۔ 100 مصلی آئے، 50 چلے گئے، 50 رہ گئے، 50 نے پڑھ لیا، 50 نے نہیں پڑھا، کہا کہ 50 نے جو پڑھ لیا ہے اس کی وجہ سے ان 50 کو گناہ نہیں ملے گا جو نہیں پڑھے ہیں، نہ پڑھنے والوں کو گناہ نہیں ملے گا۔ چند لوگوں نے ادا کر لیا تو سب کی طرف سے ذمہ داری ادا ہو گئی، اس کو کہتے ہیں فرض کفایہ۔ اور فرض عین ظہر کی نماز ہر مسلمان کو پڑھنا ضروری ہے۔ 100 پڑھ لیے، 200 نہ پڑھے، جو پڑھ لیے وہ اللہ کی طرف سے نیک مقبول بندوں میں ان کا شمار ہوگا، جو نہ پڑھے وہ گنہگاروں میں ان کا شمار ہوگا۔ جنازے کی نماز میں ایسا نہیں ہے۔ کوئی مصروف آدمی تھا، بیمار آدمی تھا، کہیں جانے والا تھا، وہ چلا گیا، اس کو کوئی پڑھنا ضروری نہیں تھا، کچھ لوگوں نے پڑھ لیا تو اس کی ذمہ داری بھی ادا ہو گئی۔ کسی نے نہیں پڑھا، بغیر جنازے کی نماز کے مردے کو دفن کر دیا گیا، اس محلے میں، اس گاؤں میں رہنے والے سارے مسلمانوں کو وہ گناہ ملے گا۔ 2-4 بھی پڑھ لیے، سب کا گناہ معاف ہے۔ کسی نے نہیں پڑھا، سب کو گناہ ملے گا۔ اس کو کہتے ہیں فرض کفایہ۔ یہ ہمیشہ یہ عربی کے الفاظ، کم سے کم اس کا مطلب تو ہمیں یاد رہنا چاہیے۔ ایسی ہی سنت مؤکدہ، سنت علی الکفایہ۔ سنت علی الکفایہ کا مطلب یہ ہے کہ ہر مہینے کا چاند دیکھنا سنت علی الکفایہ ہے، یعنی 100 لوگوں میں 2-4 بھی اگر دیکھ لیے سب کا گناہ معاف ہے۔ کسی مہینے میں پورے گاؤں والے، پورے محلے والوں نے کسی نے چاند نہیں دیکھا، سارے محلے والے مل کر اس سنت کو چھوڑنے کا گناہ پورے محلے والوں کو ملے گا۔ اس لیے ہر مہینہ یہاں بھی الحمدللہ اعلان ہوتا ہے کہ چاند کی آج 29 تاریخ ہیں، چاند دیکھنے کا اہتمام کریں۔ اس سنت کو زندہ کرنے کے لیے یہ اطلاع دی جاتی ہے، یاد دلایا جاتا ہے۔ اور آج کل گھڑیاں عام ہیں، اس گھڑی کے ذریعے سے اطلاع ہو جاتی ہے۔ چاند کے 29 20 پر 9 تاریخ ہیں، چند مغرب کے بعد چاند دکھ سکتا ہے، دیکھنا چاہیے۔ ہر مہینہ چاند دیکھنا یہ مستقل سنت ہے، اور چاند کی تاریخ کو یاد رکھنا بھی یہ سنت ہے، کیونکہ انہی تاریخوں کے ساتھ اسلامی معاملات جڑے ہوئے ہیں، اسلامی احکامات جڑے ہوئے ہیں۔ چاند دیکھ کر ہم روزہ رکھتے ہیں، چاند دیکھ کر ہی ہم عید کرتے ہیں، چاند دیکھ کر ہی ہم حج کرتے ہیں، اور چاند دیکھ کر ہی مہینے کے روزے رکھے جاتے ہیں۔ اور چاند کی تاریخی کے اعتبار سے 15ویں شعبان یعنی شب برات بھی منائی جاتی ہے، انگریزی تاریخ کے اعتبار سے وہ نہیں منائی جاتی۔ گویا اسلامی مہینوں کا تعلق اسلامی احکامات کے ساتھ ہے۔ ہم مسلمان ہونے کے ناطے ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے، ہمیں ان چیزوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ بلکہ جب بھی ہم کوئی نوٹ لکھیں، اس میں جیسے آج کی تاریخ جیسے لکھی جاتی ہے انگریزی تاریخ، اسی کے ساتھ عربی تاریخ کا بھی ہم اہتمام کریں۔ مثلا کوئی اہم چیز ہم لکھ رہے ہیں، تاریخ پیدائش، بچے کا ڈیٹ آف برتھ جیسے لکھ رہے ہیں، جنوری کی 1 تاریخ ہے، 2020 پر 3 ہے، اسی جگہ اگر لکھ لیا جائے، یہ عربی کے اعتبار سے یہ رجب کی فلاں تاریخ کو ہمارا بچہ پیدا ہوا، اور اسلامی تاریخ کے اعتبار سے 1440 پر 4 ہجری میں ہمارے بچے کی پیدائش ہوئی۔ یہ ہم مسلمان ہیں، اگر ہم مسلمان مل کر بھی اگر اسلامی تاریخ کو ہم یاد نہ رکھیں گے کہ اس تاریخ کو کون یاد رکھے گا؟ کیونکہ ہمارا اسلامی احکامات کا تعلق اسلامی تاریخوں کے ساتھ جڑا ہوا ہے، لہذا شادی کا رخہ چھپے اس میں بھی ان تاریخوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ہماری اپنی ذمہ داری ہے، یہ ہمارا فرض بنتا ہے کہنا، اور ہم سب کو مل کے اس کو لاگو کرنا اور اس کو چالو کرنا، یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے۔ بچے کی پیدائش پہ، گھر کی اوپننگ پہ، دکان کی اوپننگ پہ، اور کسی کے موت پہ، اور گھر کی کسی اچھی خوشی کے موقع پہ، بلکہ اگر ہر دن کا حساب کتاب لکھنے کی تاریخ جیسے دکاندار لکھتا ہے، اسی جگہ اگر ہم اسلامی تاریخ کو اس نیت سے لکھ لیا جائے یہ ہمارے مذہب کی ایک تاریخ ہے، میں اس کی حفاظت کے لیے میں لکھ رہا ہوں، میں امید کرتا ہوں اللہ کی ذات سے اس پر بھی ہمیں ثواب ضرور ملے گا۔ اس کا اہتمام ہم لوگوں نے چھوڑ دیا، جس کی وجہ سے یہ تاریخیں بھی مٹ گئی۔ عموماً اگر مجمع سے کسی سے پوچھ لیا جائے آج اسلامی اعتبار سے کون سی تاریخ ہے، تو عموماً گھڑی دیکھ کر لوگ بتا دیں گے، وہ بھی مسجد ہی کی گھڑی میں وہ تاریخ ہوتی ہے، گھر کی گھڑی میں وہ تاریخ بھی نہیں ہوتی۔ اور جن کو اس گھڑی میں ٹائم دیکھنے کا اندازہ ہے، جن کو تاریخ کا اندازہ ہے، وہی اس کو سمجھ بھی پائیں گے،
ورنہ گھڑی اپنی جگہ گھڑی کا کام ہے، مجھے اپنا کام سے، مجھے اپنے کام سے تعلق ہے، ان تاریخوں کی یاد رکھنے کا کوئی اہتمام نہیں ہے۔ لہذا میری گزارش آپ تمام سے یہ ہے، ہم مسلمان ہیں اور اسلامی اعتبار سے ہمیں ان ساری باتوں کا لحاظ رکھنا بھی ضروری ہے۔ اللہ مجھے بھی اور امت کے ہر فرد کو بھی ان باتوں کے اہتمام کی توفیق دے دے۔ لہذا اسی اہتمام کے ساتھ مجھے یہ بات عرض کرنی ہے، یہ جو مہینہ رجب کا چل رہا ہے یہ بڑا احترام والا مہینہ ہے۔ اللہ نے ان مہینوں کے تعلق سے قرآن کریم کے اندر بتایا، جس کو فرمایا منہا اربعۃ حرم۔ ان 12 مہینوں میں 4 مہینے بڑے مقدس ہیں۔ یہ جو 12 مہینے ہیں، سال کے 360-65 دن ہیں، مہینے کے 30-29 دن ہیں، یا دن کے 24 گھنٹے ہیں، یہ دنیا کے کسی سائنسدان کا بنایا ہوا یہ نظام نہیں ہے، یہ کسی دنیا دار کا بنایا ہوا یہ ٹائم ٹیبل بھی نہیں ہے، یہ سارا نظام یہ نظام قدرت ہے۔ یہ کوئی میں اندازے سے نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ پارے 10 میں اللہ نے یوں فرمایا، سورہ توبہ کی ایک آیت ہے، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا۔ 12 کہتے ہیں 12 کو، شہر کہتے ہیں مہینے کو۔ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض۔ اللہ کی کتاب میں، اللہ کی کتاب کون سی ہے؟ اس کو کہتے ہیں لوح محفوظ۔ ہم لوگ بار بار اس کو لفظ کو سنے ہوں گے، لوح محفوظ۔ لوح کہتے ہیں ایک تختی کو، سلیٹ بورڈ، جس کے اندر لکھا ہوا ایک نوٹ بک۔ ایسی اللہ کی ایک نوٹ بک ہے جس میں اللہ نے دنیا کے پیدا ہونے سے پہلے سے لے کر دنیا کے ختم ہونے کے بعد تک کی پوری تاریخ اللہ نے اس میں لکھ رکھی ہے۔ دنیا کتنے سال رہے گی، دنیا میں کتنے انسان آئیں گے، کتنے انسان کب تک رہیں گے، اور جتنے دن رہیں گے ان کو کیا کیا ملے گا، اور وہ اچھے ہوں گے برے ہوں گے، ان کو کتنی اولاد ملے گی، وہ کتنا کمائیں گے، کتنی سانسیں لیں گے، کتنی سانسیں چھوڑیں گے، کتنے دانے کھائیں گے، کتنے قطرے پانی پئیں گے۔ یہ اللہ کا نظام قدرت ہے۔ زمین سے کتنا غلہ اگانا ہے، کتنا اناج اگانا ہے، آسمان سے کتنے قطرے بارش برسانا ہے، کتنی قوموں کو عذاب دینا ہے، کتنی قوموں پر رحمت کی بارش برسانی ہے۔ یہ اللہ کا پورا نظام ہے، اللہ نے یہ سب لکھ رکھا ہے، جس کو کہتے ہیں لوح محفوظ۔ لوح تختی ہے، محفوظ کہتے ہیں اللہ نے اس کو حفاظت سے رکھا ہے، اس کو کہتے ہیں لوح محفوظ۔ حفاظت سے رکھی ہوئی ایک تختی ہے جس میں اللہ نے سب کچھ لکھ رکھا ہے۔ اسی کا تذکرہ اللہ قرآن میں فرما رہے ہیں، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ۔ اللہ کی کتاب میں اللہ نے یوم خلق السماوات والارض، جس دن اللہ نے زمین آسمان کو بنایا، اسی دن اللہ نے اس تختی میں لکھ دیا ہے یہ دنیا کا سسٹم ہم کیسے چلائیں گے۔ ایسے چلائیں گے کہ دنیا کی اتنی عمر ہوگی اور اتنی عمر کے اتنے سال ہوں گے، سال میں 12 مہینے ہوں گے، اور 12 مہینے کے کتنے دن ہوں گے اور کتنی راتیں ہوں گی، کتنے گھنٹے ہوں گے۔ یہ سارا نظام قدرت اللہ نے زمین و آسمان کو بنانے سے پہلے اس تختی میں لکھ رکھا ہے، اور اس کو اللہ نے آدم علیہ السلام کے ذریعے سے ہم تک یہ پیغام پہنچایا ہے کہ اتنے ہوں گے، یہ سب ہوں گے۔ یہ پہلی شریعتوں کو بھی اللہ نے بتایا تھا، آج کی ہماری شریعت میں بھی اللہ نے اس کا حکم نازل فرمایا۔ یہ دنیا والوں کا بنایا ہوا نظام نہیں ہے، یہ نظام قدرت ہے، اور اسی میں اللہ نے یہ بھی لکھ دیا ہے 12 مہینے، منہا 4 حرم۔ ان میں 4 مہینے حرم کہتے ہیں عزت والا، عظمت والا، رحمت والا، برکت والا۔ اللہ فرما رہے ہیں 12 مہینے سب میرے بنائے ہوئے ہیں، لیکن 12 میں 4 جس کو اللہ کہتے ہیں میں نے ان 4 مہینوں کو بڑی عظمت دی ہے۔ خاص طور پہ ان 4 مہینوں میں میں نے رحمتیں، برکتیں اور اپنی رضا اس میں رکھی ہے۔ اب 4 مہینے کون سے ہیں؟ قرآن میں اللہ نے ان مہینوں کے نام نہیں لیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے کے بتا دیے۔ اسی لیے فرما رہے ہیں قرآن کو سمجھنا ہو، نبی کی زندگی کو سمجھنا ضروری ہے، اور قرآن سمجھا جاتا ہے نبی کے الفاظ سے، نبی کے افعال سے، نبی کے اعمال سے، نبی کی پوری زندگی سے۔
ورنہ قرآن سمجھنا میرے اور آپ کی بس کی بات نہیں ہے. ہر لفظ کو سمجھنے کے لیے نبی کی زندگی کو سہارا لینا پڑتا ہے. حضور نے یہاں فرمایا 4 مہینے کون سے ہیں؟ رجب 1 مہینہ، اور اس کے بعد 3 مہینے لائن سے آتے ہیں. ایک ہے ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم. رمضان کے بعد 1 مہینہ آتا ہے شوال، اس کے بعد ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم. 3 مہینے لائن سے آتے ہیں. یہ 3 مہینے اللہ نے مقدس رکھے. 1 مہینہ رجب کا. جب اللہ نے 4 مہینوں کا نام لے کر، حضور نے نام لے کر بتا دیا، اللہ نے 4 کا لفظ ذکر فرما دیا، ان 4 مہینوں کو میں نے مقدس بنایا ہے، محترم بنایا ہے، تو لہذا اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کا نام لے کر دعا فرمایا اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان. اے اللہ رجب میں اور شعبان میں برکت عطا فرما. وبلغنا رمضان. اتنی برکت دے کہ میں صحت کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ، عافیت کے ساتھ، بغیر کسی پریشانی کے، بغیر کسی بیماری کے، بغیر کسی زمین آسمانی بلاؤں میں، بیماریوں میں ملوث ہوئے، پریشانیوں میں ملوث ہوئے، آرام کے ساتھ میں رمضان تک پہنچ جاؤں اور رمضان بھی میرا عافیت سے گزر جائے. اسی لیے علماء نے یوں فرمایا کہ رمضان کی تیاری 2 مہینے پہلے سے ہونی ہے، جیسے شادی کی تیاری 6 مہینے پہلے سے ہوتی ہے. اور آگے مثال یوں دی، رجب کا مہینہ کھیتی میں بیج ڈالنے کا مہینہ ہے، شعبان کا مہینہ کھیتی تیار ہونے کا مہینہ ہے، اور رمضان کھیتی کاٹنے کا مہینہ ہے. چاند دکھتے ہی نہا دھو کے نئے کپڑے پہن کے پہلی تراویح میں مسجد کا بھر جانا، کہا کہ نہیں، یہ کمال نہیں ہے. وہاں تو اصول کرنے کا موقع ہے. کھیتی تیار ہے، اناج تیار ہے، باغیچہ تیار ہے، پھل توڑو کھاؤ. رمضان تو پھل توڑ کے کھانے کا موقع ہے. اور تیاری کب سے کرنی ہے؟ رجب میں بیج ڈالو، شعبان میں 1 مہینے میں فصل تیار ہو جائے گی، فصل پک جائے گی، اور اس کے بعد فصل توڑنے کا اور اناج نکالنے کا جو مہینہ آتا ہے، کہا کہ وہ رمضان کا مہینہ ہے. لیکن عجیب حال یہ ہے، ہم رمضان کا چاند دیکھ کر ہی تیاری شروع کرتے ہیں. اسی میں بیج بھی ڈالتے ہیں، اسی میں کھیتی بھی کرتے ہیں، اسی میں کھیتی بھی پکاتے ہیں، اسی میں اناج بھی اصول کرتے ہیں. 1 مہینے میں سارے کام ہونے والے نہیں ہیں. یہ حدیث رسول کہتی ہے، میری بات نہیں ہے. اللہ کے نبی خود کہہ رہے ہیں یا اللہ رجب میں برکت دے. اس کو آگے فرمایا شعبان میں بھی برکت دے. 2 مہینے میں رمضان کی تیاری میں لگ جاؤں. اور آگے کہاں تک؟ وبلغنا رمضان، مجھے رمضان تک عافیت سے پہنچا دے. 2 مہینے میں عبادت کروں، تجھ کو راضی کر لوں، روزے رکھ کے عادت ڈال لوں، لمبی لمبی رکعتیں نوافل میں کھڑے ہو کر تراویح کی عادت پیدا کروں، لمبے لمبے سورتیں پڑھ کر قرآن سننے کا شوق پیدا کروں، اور پہلے ہی سے صدقہ خیرات دے کر زکوٰۃ کا ایک اپنا مزاج پیدا کروں، اور ابھی سے غریبوں کو کھلا پلا کے مزاج پیدا کروں. رمضان میں سحری میں افطاری میں لوگوں کو کھلانے کا مزاج ابھی سے پیدا ہو جائے. یہ 2 مہینے تیاری کے ہیں میرے بھائی، 2 مہینے تیاری کے ہیں. اور اسی لیے فرمایا رجب کا چاند میں اللہ کے نبی نے خود یوں فرمایا، رجب کا چاند دیکھو تو کہو اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. آپ سے کہتا ہوں آپ بھی دعا کو دہرا لیجئے تاکہ سنت پہ عمل ہو جائے. اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. اللہ کے نبی نے صحابہ کو دعا سکھائی ہے، لہذا میں اور آپ نے پڑھ لیا، حضور کی ایک سنت کو ہم نے زندہ کر لیا. اب اس دعا میں میں بھی شامل، آپ بھی شامل. گویا آپ نے بھی دعا مانگی اللہ سے، یا اللہ مجھے برکت دے دے اس مہینے میں بھی، اس مہینے میں صحت بھی ملے، مجھے سلامتی بھی ملے. اسی لیے علماء نے یوں فرمایا یہ اشہر حرم جو 4 مہینے ہوتے ہیں، یہ 4 مہینے عبادت کے مہینے ہوتے ہیں، اور بقیہ مہینوں کے مقابلے میں یہ 4 مہینوں میں عبادت کا ثواب بڑھ جاتا ہے. جیسے بھی گزشتہ جو مہینہ گزرا ہے یہ جمادی الثانیہ، اس مہینے کی 1 نماز کا ثواب، رجب کا چاند نظر آنے کے بعد کی 1 نماز کا ثواب، فرمایا اس نماز کے ثواب میں اس مہینے کے نماز کے ثواب میں بہت بڑا فرق ہے. مثال کے طور پہ یوں عرض کروں کہ اگر گزشتہ مہینے میں 1 نماز پر عام مہینوں میں
4 مہینے چھوڑ کر بقیہ عام مہینوں میں 8 مہینوں میں ایک نماز پر اللہ 1000 نیکیاں دیتے ہیں، تو ان 4 مہینوں میں ایک نماز پر اللہ 10,000 نیکیاں دیتے ہیں۔ اللہ کی طرف سے خود بنائے ہوئے نظام ہے، اللہ نے خود رکھا ہے اس میں برکتیں۔ ان 4 مہینوں میں اللہ نے یوں فرمایا ان 4 مہینوں کو عبادتوں میں گزارا کرو۔ اسی لیے پچھلی امتیں بھی اس مہینے کا احترام کرتی تھی، ان مہینوں میں جنگ تک نہیں لڑتے تھے، ان مہینوں میں گالی تک نہیں دیتے تھے، ان مہینوں میں برا نہیں سوچتے تھے۔ پچھلی امتوں کو حکم یہی تھا، اس امت کو بھی حکم یہی ہے، ان مہینوں میں خاص طور پر گناہ کا کوئی عمل ہم سے نہ ہو۔ غلطی سے چلو 8 مہینے میں گناہ ہو گئے ہم سے، لیکن یہ مقدس مہینہ آ گیا ہے، میں سب سے ادباً عرض کروں گا کہ جب یہ مہینہ آ گیا، اتنے دن اس کے گزر گئے، اس کے تقریباً اس کے 10 دن تو گزر ہی گئے ہیں، 10 دن گزر گئے، آج 12 تاریخ ہے۔ تو ان مہینوں میں جب اتنی راتیں ہماری رات دن گزر رہے ہیں رجب کی ان مقدس مہینوں کی، تو اس میں ہم اعمال میں اپنے آپ کو گزاریں، لمبی لمبی نمازیں پڑھیں، خاص کر فرض نمازوں کا پورا اہتمام ہو، نماز سے پہلے اور نماز کے بعد کی سنتوں کا پورا اہتمام ہو۔ اگر اللہ نے سہولت دی ہے تہجد کا اہتمام ہو، قرآن پڑھنا آتا ہو صبح شام قرآن کی تلاوت کا اہتمام ہو۔ اگر قرآن زیادہ پڑھنا نہیں آتا، کچھ صورتیں ہمیں یاد ہیں، تاکہ انہی صورتوں کو بار بار دہرایا جائے، تاکہ ان مہینوں کو اللہ نے مقدس بنایا ہے، ان مہینوں کا کچھ نہ کچھ ظاہری شکل میں تو ہم ادب احترام تو کرنے والے ہو جائیں، اللہ کو اتنا تو ہم بتا سکیں یا اللہ تو نے اس کو مقدس بنایا ہے، جتنا ہم سے ہو سکا اتنا ہم نے اس کا احترام کیا ہے، اس کے تقدس کو پہچانا ہے، اس کی عزت تو ہم نے کی ہے۔ ان مہینوں میں جان کر بھی گناہ نہ کیا جائے، انسان غلطی بھولے پن سے ہو ہی جاتا ہے، اگر ہو جائے فوراً معافی تلافی ہو جائے۔ اگر ان مقدس مہینوں میں بندہ گناہ میں لگتا ہے، اللہ بقیہ مہینوں میں بھی اس کو گناہ میں لگا دیتے ہیں۔ جیسے ان مہینوں میں عبادت کا ثواب بڑھ جاتا ہے، ایسی گناہ کی نحوست بھی ہمیں لپیٹ میں لے لیتی ہے، یہ حدیث رسول ہے۔ علماء نے اس کی تشریح میں یوں فرمایا ہے، جب عبادت کا بھاؤ بڑھ گیا، عبادت کا ثواب بڑھ گیا ہے، لہذا گناہوں کی نحوست بھی بڑھ جاتی ہے، گناہوں کا وبال بھی بڑھ جاتا ہے، اللہ کی پکڑ بھی سخت ہو جاتی ہے۔ جیسے حرم کعبہ میں، کعبۃ اللہ میں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم میں، مسجد نبوی میں ایک نماز کا ثواب یہاں 1 لاکھ، وہاں 50,000 کا ثواب ہے، ایسی وہاں کا ایک گناہ کی نحوست بھی 1 لاکھ کے برابر ہے، ایک گناہ کی نحوست یہاں 50,000 کے برابر ہے۔ ایسی باہر کا گناہ زیادہ ہے، باہر کا گناہ کم ہے، وہی گناہ مسجد میں کوئی کر رہا ہے، تاکہ یہاں اس گناہ کا وبال بڑا سخت ہے۔ باہر لڑنا جھگڑنا یقیناً بری چیز ہے، اگر کوئی مسجد میں لڑ رہا اور جھگڑ رہا ہے، تاکہ اس سے بڑی بدتر چیز ہے۔ غصے میں طیش میں آ کے باہر گالی دے رہا ہے، یقیناً گالی گناہ ہے، وہی گالی مسجد میں بیٹھ کے دے رہا ہے، کہا کہ اس سے تو یہاں تو بڑی نحوست ہے۔ ایسی دوسرے مہینوں میں گناہ کرنا، ان مہینوں میں گناہ کرنا، کہا کہ اس گناہ کے مقابلے میں ان مہینوں کا گناہ بہت زیادہ اللہ کی طرف سے پکڑ کا ذریعہ ہے۔ لہذا نیکی بھی ان مہینوں میں زیادہ کرنا ہے، اعمال بھی زیادہ کرنے ہیں، اس نیت سے کرنا ہے، یا اللہ جب تیرے نبی رمضان کی تیاری رجب سے کرنے لگے ہیں، میں ان کا امتی ہونے کے ناطے تجھ سے دعا مانگتا ہوں، یا اللہ میری صحت میں برکت دے، میرے مال میں برکت دے، اور میری تجارت میں برکت دے، اور میری ہر سانس میں برکت دے، میری عمر میں اتنی برکت دے کہ میں اس مہینوں میں جیتے و صحت مند رہتے ہوئے رمضان تک پہنچ جاؤں۔ اور رمضان تو تیرا مقدس مہینہ ہے، وہاں تو سب کو نوازتا ہے، یہاں تک کہ شیطان کو بھی قید کر کے ہم سب کو کھلی چھوٹ دیتا ہے عبادت میں، اعمال میں، اور ہر دن دعائیں تو قبول کرتا ہے۔ لہذا نبی نے جب دعا مانگی ہے، میں امتی ہونے کے ناطے میں بھی تجھ سے دعا مانگتا ہوں، یا اللہ اس مہینے میں برکت ڈال دے، اور صحت میں سلامتی دے دے، اور میرے مال میں اور ہر اعتبار سے خوب بھلائی کا میرے ساتھ معاملہ کر دے۔ یہ دعا کا اہتمام بھی کرنا ہے، اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔
علماء نے یوں فرمایا رجب کے مہینے ہی سے نفل روزوں کا اہتمام کرنا ہے، نفل نمازوں کا زیادہ اہتمام کرنا ہے۔ ابھی سے ہم روزے رکھنے کی عادت ہوگی، رمضان کے روزے رکھنا ہمارے لیے آسان ہوں گے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رجب میں اور شعبان میں زیادہ روزہ رکھتے تھے، زیادہ راتوں میں جاگنے کا اہتمام ویسے تو ہر دن ہوتا ہی تھا، رجب اور شعبان کے مہینے میں زیادہ جاگا کرتے تھے۔ اور یہ تعلیم امت کو دینا مقصود تھا، جب میں نبی ہوتے ہوئے بھی، میں گناہوں سے معصوم اور محفوظ ہوتے ہوئے بھی، میں اللہ کا محبوب و مقبول ہوتے ہوئے بھی، جب میں اتنے روزوں کا، اتنی راتوں میں جاگ کر عبادت کا میں اہتمام کر رہا ہوں، تم تو عام انسان ہو، تمہیں تو اس سے زیادہ اہتمام کرنا چاہیے۔ یہ اللہ کے نبی نے مجھے اور آپ کو تعلیم دی ہے۔ اللہ کرے کہ ہمیں یہ بات سمجھ میں آ جائے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔